صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ زمر کی تلاوت ہم سن رہے ہیں اور آیت نمبر 45 میں نے آج پڑھی ہے، گزشتہ سے وابستہ ہے۔ مشرکین کے برے اعمال بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی اس میں ایک اور برا عمل جو ان کا بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہی تنہا معبود و مالک ہے، جب یہ کہا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دلوں میں ذکر خدا سے نفرت پیدا ہوتی ہے، والعیاذ باللہ، اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، نیز تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں، اور ناگواری کے اثرات ان کے چہروں پر عیاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بجائے ان کے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتے ہیں اور دلوں میں بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت یعنی بیوقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی سعادت، تمام بھلائیوں کی بنیاد اور دلوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ بے جان اور خسیس یعنی گھٹیا معبودوں کا ذکر یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر تک ہمارا ایمان جو ہے یہ سلامت رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عید الفطر کے جو ہے وہ بعد، رمضان مبارک کی جو ہے وہ حسین لمحات کے بعد الحمدللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے یہ جاری و ساری اللہ کی رحمت سے رہے گا۔ اور آج ایک بڑے ہی زبردست صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہو، بہرحال اتنے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ کیا ان کی سیرت کے اور ان کی ذات کے کہنے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سیرت مطہرہ کا بیان کریں گے، اور آپ کو ان کے انشاءاللہ زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے اویئر بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی، انشاءاللہ نالج بھی دیں گے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اور ان اوصاف کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی ہیں، جناب قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور
ہم سب کے دل اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے، ہم سب کے دل اپنی اطاعت کی جانب، اپنی فرما برداری کی جانب، اپنے ذکر کی جانب پھیر دے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے دن کی برکتوں کا بھی سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور خلیل بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ شاید حضرت جمیل الرحمن نظوی کا کلام سنا رہے ہیں، لگ رہا ہے مجھے۔ جی جی صحیح لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی ہے کونین کے سر پہ رحمت نبی کی، کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کچھ اشعار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کروں گا حصول ثواب کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو بھی سرکار کا ہے دیوانہ، جو بھی سرکار کا ہے دیوانہ، اس کا عالم ہوا ہے دیوانہ۔ جس کو دیکھو یا رسول اللہ، جس کو دیکھو بنا ہے دیوانہ، سب سے اچھا تیرا دیوانہ۔ غیر کی سمت دیکھتا ہی نہیں، کتنا اچھا ہے تیرا دیوانہ۔ ساتھ محفل بھی جھوم اٹھتی ہے، جس گھڑی جھومتا ہے دیوانہ۔ شیخ کامل کے عشق نے کھو کر کیا مزے لوٹتا ہے دیوانہ۔ گوش سب کو دیکھتا ہے، جس گھڑی بولتا ہے دیوانہ۔ ایک نیازی کوئی نہیں دیکھا، جس کو دیکھا تیرا ہے دیوانہ۔ یا رسول اللہ، جس کو دیکھا ہے تیرا دیوانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کون کے سر پہ رحمت نبی کی، کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی۔ ہے کون
سر پہ رحمت نبی کی کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی کتنا کرم ہے ہمارے خدا کا بنایا ہمیں امت ہی مصطفیٰ کا کرے شکر جتنا بھی کم ہے خدا کا بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا ہے کون کے سر پہ رحمت نبی کی کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے ہاں خلد میں سب سے پہلے نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی وہی لطف پائیں گے روزے قیامت جو رکھتے ہیں دنیا میں الفت نبی کی قیامت کا دن صرف اس واسطے ہے قیامت کا دن صرف اس واسطے ہے ہاں اس واسطے ہے کہ دکھلائیں اس روز عزت نبی کی کہ دکھلائیں اس روز عزت نبی کی یہ رضوان کو حکم خدا ہے کہ پہلے چلی جائے جنت میں امت نبی کی فقط ایک عالم نہیں شیدا خدا کو بھی پیاری ہے صورت نبی کی وہ فرماتے ہیں مر رآنی رأى الحق کچھ ایسی بنائی ہے صورت
شاہ عرب کا بھکاری دو عالم میں بٹتی ہے دولت نبی کی نہ کیوں ساز گنبد پہ عالم قربان کہ اس میں بنی پیاری تربت نبی کی عجب جالیاں ہیں سنہری سنہری عجب جالیاں ہیں سنہری 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 عجب پیاری پیاری ہے تربت نبی کی عجب پیاری پیاری ہے تربت نبی کی نہ لگتا تھا سدرا پہ جبریل کا دل گوارا نہ تھی وہ فرقت نبی کی فرشتوں میں افضل کیا یوں خدا نے فرشتوں میں افضل کیا یوں خدا نے کیا یوں خدا نے کہ کرتے تھے جبریل خدمت نبی کی کہ کرتے تھے جبریل خدمت نبی کی نہ ہوگا کوئی بات ان کے پیغمبر بتاتی ہے مہر نبوت نبی کی ابو بکر کی شان و عزت تو دیکھو ابو بکر کی شان و عزت تو دیکھو شان و عزت تو دیکھو رہی باندھ رہے بھی قربت نبی کی رہی باندھ رہے بھی قربت نبی کی کتاب الہی یہ فرما رہی ہے اطاعت خدا کی اطاعت نبی کی نہیں ہوتی کم خرچ کرنے سے کچھ بھی عجب بڑھتی دولت ہے نعمت نبی کی ملا جس کو جو کچھ یہیں سے ملا ہے ملا جس کو جو کچھ
مشہور عالم سخاوت نبی کی ہے، مشہور عالم سخاوت نبی کی، عذاب خدا منکروں پہ اترتا نہ ہوتی اگر عام رحمت نبی کی، عوض ظلم کے دشمنوں کو دعا دی، جہاں سے نرالی ہے عادت نبی کی، اشارے سے ایک چاند کے دو بنائے ہے، تعرش نافذ حکومت نبی کی، گرے آ کے اشجار قدموں میں ان کے، جمادات نے دی شہادت نبی کی، عدو کے جلانے کو اے سنیوں تم، عدو کو جلانے کو اے عاشقوں تم، اے عاشقوں تم، کرو جس سے ظاہر ہو شوقت نبی کی، کرو جس سے ظاہر ہو شوقت نبی کی، مہو مہر عرض و سمار شکر سی، نہیں جانتا کون قدرت نبی کی، جمیل اپنے ایمان کا ایمان یہ ہے، جمیل اپنے ایمان کا ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ ہو دل میں خالص محبت نبی کی، 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 ہے کونین کے سر پہ عزت جی واہ خلیل بھائی، ماشاءاللہ کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے۔ حضرت جمیل الرحمن رضوی، خلیفہ اعلیٰ حضرت جناب صوفی جمیل الرحمن رضوی صاحب، ان کے نام کے ساتھ یہ صوفی کا لفظ چاہیے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صوفی جو ہے یہ ایک مقام ہے، یہ جو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے صاف کرتے ہیں اور پھر اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے، راہ سلوک پر جو ہے وہ چلنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنے والے خوش نصیب لوگ جو ہے وہ اس لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اچھے اعمال، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آج کے سلسلے کا عنوان ہے، ان کی مبارک ذات یہ ہمارے سلسلے کا آج انشاءاللہ ٹاپک رہے گی۔ اور میں یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، جسے بندہ کہتا ہے نا کہ اسپیچ لیس ہونا، کہ الفاظ جہاں پر آ کر ختم ہو جائیں اور بندے کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا لفظ بولوں، اس جو ہے وہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے اپنے غلاموں میں جو ہے وہ قبول فرما لیں تو بیڑا پار انشاءاللہ ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے کن صالحا و الا کن معہم، اللہ اللہ، اور جب بندہ لگ جاتا ہے تو پھر پار ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت سعد بن ربیع کی مبارک ذات، اللہ اکبر، آج انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ان کے انشاءاللہ حالات بھی بیان کرتے ہیں، ان کا تعارف بھی بیان کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ یہ بھی سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے محبت کرے، امتی اپنے نبی سے محبت کرے، اور کمال درجہ یہ ہے کہ نبی اپنے امتی، آقا اپنے غلام کا حال دریافت کرے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو سلام بھیجے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ تو صحابہ تو ہیں ہی عظمت والے، شان والے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، لیکن ان کے انداز میں بڑے نرالے ہیں۔ آئیے ان کا تعارف عدنان بھائی سے لیتے ہیں، پھر مزید بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانثار رسول حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، جیسے ان کا نام سعد ہے نا، ایسے ہی یہ سعادت مندیوں کی معراج پر پہنچے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں ایک بات آپ نے وہ کر دی ہے، وہ معذرت میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا ہے۔ آپ نے کہا نا جیسے نام ہے ویسے ہی سعادت مندیوں کا جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک زبردست عنوان ہے، لیکن یہاں پر نام جو ہے وہ رشید ہوگا اور کام جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ نام زاہد ہوگا اور بندہ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے گھوم رہا ہوگا، نام شریف ہوگا اور کام جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ نام جو ہے وہ رفیق ہے، لیکن رفق جو ہے وہ قریب سے بھی نہیں پھٹکا ہوا۔ رفیق کا لفظی معنی ہوتا ہے نرمی کرنے والا، نام ہو رفیق، ہیں جی شفیق، اور نہ رفق ہے اور نہ شفقت ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی سیرت سے ایک پیغام تو یہ بھی مل گیا بھی جیسا نام کام بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے، جیسا نام ویسا کام، اونچی دکان پھیکا پکوان نہیں ہونا چاہیے۔ جی حافظ صاحب، نام کے ویسے اثرات ہوتے ہیں، جیسے میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب بات دوسری طرف نکل جائے گی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوئیں ابتدا میں، تو اس وقت بھی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا تھا، فرمایا حلم اور سعادت کا جو اجتماع ہے نا یہ بہت خوب ہے، کہ قبیلہ سعد سے تھیں اور نام حلیمہ تھا، تو اس وقت آپ نے اس چیز کو یعنی باقاعدہ بیان فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سعادت مندی گویا یہ جو ہے وہ آپ کی سعادت مندی معراج کو پہنچی ہوئی تھی۔ سابقین اسلام میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت عقبہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور پھر یہ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ کیسے رہتے تھے سلمان بھائی، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں ان کا انتخاب فرمایا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 12 سرداروں کو، 12 افراد کو ان کے قبیلوں کا سردار بنایا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک حضرت سعد کا بھی انتخاب فرمایا۔ تو آپ نقیب بھی ہیں، نقیب مانا قوم کے سردار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مقرر فرمایا تھا۔ اور آپ وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جنہوں نے جیتے جاگتے دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشبو کو سونگھنے کی سعادت پائی،
یہ وہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذریت کی، ان کے بعد ان کی اولاد کی، جو ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیا، حق کی حفاظت فرمائی۔ ان کی زوجہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں وراثت کی آیت کو نازل فرمایا، اور ان کا حق جو ہے یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹیوں کا حق جو ہے وہ دلوایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ وہ ہیں، نکبہ بنانے میں بھی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ پیش نظر ہیں یہ۔ پھر جب معرکہ احد یہ ہونے لگا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط بھیجا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، حضرت ابی بن کعب سے نبی پاک علیہ السلام نے پڑھوایا، اور پھر حضور نے فرمایا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے جس شخصیت کے گھر جلوگر ہوئے وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر اعتماد دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا مشورہ فرمانا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ ساری گفتگو کی، بات چیت کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب حضور نے ساری صورتحال بتائی کہ بھئی اس طرح کفار جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سعد یہ بات نہ کسی کو مت بتانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے نا تو آپ کی زوجہ آئیں، انہوں نے پوچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ جی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم یہ نہ پوچھو کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تو ساری باتیں سن چکی ہوں، آپ نے جو نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کی وہ گھر کے اندر تشریف فرما تھی، اور یوں کہہ لیں کہ وہ نادانستہ طور پر آواز آتی رہی ان تک، یا انہوں نے سن لی، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ چل گیا نبی پاک علیہ السلام یوں فرما رہے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں اپنے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات نہ پہنچ جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نہیں بتانا، بات کہیں لیک نہ ہو جائے۔ اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پاس لے کے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ڈر ہے یہ بات پھیل نہ جائے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زوجہ نے سن لی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے فرمایا تھا نہیں ذکر کرنا، میں نے نہیں ذکر کیا، اس نے سن لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پھیل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زوجہ کے ساتھ درگزر کرو، چھوڑیں پڑے۔ تو یہ ایک انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا، حضور علیہ السلام کا ان پر اعتماد، اور پھر ان کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں حاضر ہونا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو میری وابستگی ہے وہ اس انداز میں ہونی چاہیے۔ درست فرمایا۔ یہاں سے دو باتیں بڑی اہم جو ہے وہ سیکھنے کی مل رہی ہیں، ہم ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے اور سیرت مطہرہ سے جو بات سیکھنے کی ملتی رہے گی وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ دو باتیں یہاں بڑی ڈومینیٹ کر رہی ہیں اس واقعے کے اندر۔ ایک یہ ہے پیارے خالد بھائی، وسیم بھائی، ایک یہ ہے کہ کسی کے راز کی حفاظت کرنا، جی ایک بات یہ ہے، اور دوسری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکوک ہونے سے بچانا۔ واہ جی، یہ بڑا اہم کام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مشکوک ہونے سے بچائے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے خالد بھائی، وسیم بھائی، کہ وہ سسپیشس سے بنے رہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا مشکوک افراد پہ لکھا بھی ہوتا ہے، اسٹیشن پر جائیں نا کبھی مشکوک افراد پہ نظر رکھیں، اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر کیا کریں، نظر رکھیں۔ تو ایک تو بندہ اپنی انٹیگریٹی اس طرح کی بنائے، اپنا انداز جو ہے وہ اس طرح کا بنائے کہ وہ مشکوک نہ بنے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی کے راز کی حفاظت بھی کرے۔ میں چاہوں گا اس پر آپ دونوں کچھ کلام فرمائیں۔ ایمان والے کامیاب افراد کے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جی، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ واہ، یہ کامل ایمان والے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ
कामयाब हो गए, क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह पाने वाले मोमिन, जी, उनके औसाफ में से रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस खूबी को भी बयान किया है कि वो इस खूबी के मुतामिल होते हैं, इस वस्फ से मुत्तसिफ होते हैं कि वो लोगों की अमानतों की भी रियायत करते हैं, अमानतों में ख़यानत नहीं करते, और जो वादे होते हैं उनकी भी रियायत करते हैं, उन्हें भी पूरा करते हैं। अब एक चीज़ तो अमानत में सलमान भाई ये आती है कि कोई चीज़ आपके पास रखवाई गई, आपने उसको दुरुस्त अंदाज से रखा और उसमें ख़यानत नहीं की। इसके साथ साथ जो बंदा राजदारी की बातें करता है ना, वो राजदारी की बातें भी बहुत बड़ी अमानत होती है, क्योंकि किसी से छुप कर या किसी से कोई ख़ास बात करना और साथ ये भी कह देना कि मेरी ये बात किसी और को पता ना चले, हाँ जी, ये अमानत का ही एक हिस्सा होता है। किसी ने दसी ना, जी हाँ जी, ये भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक तालीम फरमाई कि दो अफराद जब इस तरह सरगोशी कर रहे हों कि कान में कोई बात बता रहे हैं, छुप कर कोई बात बता रहे हैं, तो तीसरे को छुपकर सुनने से भी मना किया गया। मना किया गया और फरमाया कि वाज़ेह रिवायत में अल्फाज सराहत के साथ यानी बड़े क्लियर करके बयान किए गए हैं कि अल मजलिस अमाना, मजलिस जो है वो क्या है, अमानत है। अब यानी आप दो बंदे बैठे आपस में जो बात कर रहे हैं जी, तो इसमें जो आपकी बात हो रही है तो वो नोयत जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इसका आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह आगे चला देना किसी की जो राज की बात को, बहुत गलत बात है। और फिर यहाँ जहाँ साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यहाँ देखें कि ये बात कहने वाले कौन हैं और किस कदर राजदारी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मशवरा फरमा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वाकई हज़रत सैयदना साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले का हक अदा कर दिया कि किसी को अगर ख़बर हो भी गई, बताई नहीं, खबर हो गई, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर उसकी वजाहत दी जा रही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा किया नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे खबर पहुंच गई है, अब क्या किया जाए। तो यूं जिसकी अमानत हम तक है, अगर इससे हम ये भी सबक सीखें, किसी का राज हमारे पास है, किसी की अमानत हमारे पास है, चाहे हमने जानबूझकर या अनजाने में उसमें कोई गलत मलत हो गई है, कोई खुर्द बुर्द हो गई है, कोई ऊंच नीच हो गई है, तो जिसकी वो अमानत है उसको एतमाद में लिया जाए, चाहे जाए कि उसको किसी और से मालूम होता है, कोई और बताता है, फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए मशकूक हो जाए। तो दोनों बातें आपने जो इरशाद फरमाई कि एक तो अमानत की रियायत की जाए, उसमें ख़यानत ना की जाए, दूसरी बात ये कि अपने आप को मशकूक होने से भी बचाया जाए, क्योंकि होता ऐसा है कि अहम बातों पर ना जब भरोसा किया जाता है या राजदार बनाया जाता है तो वो राजदारी एक ही बार की होती है। अगर एक अहम राज फाश कर दिया गया तो सारी जिंदगी के लिए ही एतबार उठ जाता है। फिर ये मेरी और आपकी बात अगर हो तो सलमान भाई हमारा अपना मिजाज ऐसा है, लेकिन जब राज देने वाला नबी हो और जिसको राज दिया जा रहा है, राज बताया जा रहा है, वो उम्मती हो, तो फिर अमानत के साथ दियानत का तकाजा और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो जिस कदर अहम बात होती है उसी कदर उसका पास रखा जाता है, उसी तरह उसका लिहाज किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमने वाज़ेह देखी। आपने यही किया और अपने आप को वसीम भी मशकूक होने से भी बचाया जाए। मैं चाहूँगा आप इस पर भी कुछ जो है वो कलाम फरमाएं। खालिद भाई ने माशाल्लाह राज की हिफाजत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। हत्तल इम्कान अपना राज किसी को ना बताया जाए। कोई अहम ज़रूरी सूरत हाल है जिसमें आपने कोई बात किसी से करनी ही है तो वो भी एक तरीके से ही की जाए। तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ बता दिया था लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं बताया था। ये एक बात मशहूर है, पता नहीं हकीकत इसकी क्या है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते, लेकिन मशहूर ये है कि बिल्ली जो थी ये शेर को बहुत कुछ सिखाती थी, शिकार करना, ये वो आगे पीछे। तो एक दफ़ा शेर को भूख लगी, कुछ खाने को था नहीं, तो शेर ने सोचा चलो बिल्ली को खा जाते हैं। तो अब शेर जो है ना वो बिल्ली की तरफ बढ़ा तो बिल्ली दरख्त पे चढ़ गई और शेर नीचे रह गया। अब शेर तो दरख्त पे नहीं चढ़ता ना, चीता बड़ा जो है ना, ये सुना है कि तेंदुआ जो होता है ये दरख्त पर चढ़ जाता है। हाँ जी।
تو بلی بھی غالباً یہ شیر کی فیملی میں سے ہے، اس طرح کی پتہ نہیں کوئی بات بھی ہے، شیر کی خالہ ہے یوں کہتے ہیں. ہاں بلی شیر کی خالہ، پتہ نہیں خالہ ہے پھوپھی ہے کیا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس نے سب کچھ بتایا ہے لیکن درخت پر چڑھنا نہیں بتایا، تو اپنی جان بچا گئی. جان بچا لی. تو کچھ جو ہے وہ راز وہ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی چلے جائیں تو یہ بیسٹ اور ویل بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی ضروری صورتحال ہے بتا رہے ہیں تو اس میں بھی اعتماد بھی دیکھیں اور خود کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ لوگوں کی نظر میں مشکوک بن جائیں. اس میں سلمان بھائی، میں جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ واقعہ بھی ہم نے سنا تو مجھے وہ لیکچر اور وہ بیان اور وہ پورا منظر اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ جو نگران شورا کے ساتھ ہمارا تھا ایک جگہ پہ نیپال میں، وہاں پر ایک نشست تھی. تو نگران شورا جو ہیں وہ اور تھوڑی دیر بعد ایک جگ میں سے ایک تھرموس تھا، اس میں سے پانی یعنی کچھ نکالتے تھے، وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا لیکن دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا کپ میں سے یا گلاس میں سے. تو نگران شورا تھوڑی دیر بعد اسے پئیں تو ایک دم آپ کی نا اس طرف توجہ گئی کہ لوگ شاید کیونکہ تھا تعداد تھی وہاں پہ، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ دودھ پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں اور اتنی کثرت سے پی رہے ہیں، یہ ہے کیا. تو نگران شورا نے اس پر اولاً تو وضاحت فرمائی پہلے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں نگران شورا کا گلا کافی ڈسٹرب تھا کیونکہ آپ کچھ سفر کر کے تشریف لائے تھے. سفر ہو اور پھر نیند بھی کم ہو تو گلا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی ہاں، نیند بھی کم ہو تو اب گلا ڈسٹرب. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی ہے گرم، یہ ہم نے تھرموس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ میں تھوڑی دیر پی رہا ہوں، اس سے مجھے تھوڑا ریلیکس ہو رہا ہوں میں. تو پھر آپ نے اسی بات پر ایک طویل، میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹوں پر مشتمل ایک سیکشن فرمایا کہ وضاحت دینا اپنی طبیعت میں شامل کر لیجیے. اور اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی سیرت کے کئی واقعات بیان کیے. کیونکہ دیکھیں ہماری کئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی ہم مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہے تھے، ایک دم سے ان کو شک ہوا یار یہ کام تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، یا یہ اس وقت. مثال لے لیں، آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، ڈیوٹی ٹائمنگ آپ کی صبح 8 سے شام 4 ہے آفس میں، آپ 9 بجے پہنچ رہے ہیں یا آپ 10 بجے پہنچ رہے ہیں اور آپ نے 4 بجے آف بھی کرنا ہے. اب سامنے جو آپ کے آفس میں دیگر لوگ ہیں وہ عین ممکن ہے کہ یہ سوچیں کہ یار یہ 2 گھنٹے کا کوئی حساب کتاب تو نہیں کر رہے جناب. یہ ہمارے آفیسز میں عموماً ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں اپنا حساب کتاب تو نہیں بنا رہے کہ 2 گھنٹے یہ آئے نہیں ہیں آفس میں لیکن یہ 2 گھنٹے کی سیلری لے رہے ہوں، یا یہ 2 گھنٹے کی انفارمیشن کرتے ہیں کسی کو، اور آپ ہیں بھی ایسے منصب پر کہ آپ کے لوگ تحت ہیں. تو یہ وضاحت دے دینا بہت اچھا ہے کہ میں نے اپنے نگران کو یا میں نے اپنے آفیسر کو یا میں نے اپنے اوپر جو بھی میرا آفیسر ہے، مینیجر ہے، میں ان کو اس حوالے سے انفارم کر چکا ہوں اور اس ٹائم پر آنے کی ان کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں جی، بہت سارے امور ہیں. تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو مبہم نہیں رکھنا چاہیے. انسان کو مبہم آدمی پسندیدہ نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے اندر ہی اندر کچھ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کچھ بات کو کلیئر بھی نہیں کر رہا، اس کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں، اس کی گفتگو مشکوک ہے، جس سے سامنے والا کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے، پتہ نہیں میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں یہ میری سوچ سے مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے اندر اس طرح کے مطلب ہر وقت ہی اس طرح کا انداز بنا کے رکھنا کہ جیسے وہ ایک معاملہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ اس کو پنجابی میں بھی ایک لفظ کہتے ہیں. بہرحال جس طرح وسیم بھائی نے کہا اتنے پہ کفایت ہے، مشکوک پہ ہم کفایت کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے لیے پنجابی زبان میں بھی ایک لفظ ہے، یوں ہی اور دیگر زبانوں میں بھی کوئی نہ کوئی لفظ ایسے بننے کے لیے ہوگا. تو یہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو تھا ایک پہلو کہ مجھے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے یوں لگے کہ یہ کوئی کام آؤٹ قسم کا کر رہا ہے. اپنی زندگی کو صاف اور شفاف جو ہے وہ واضح رکھا جائے. بھام بھی نہیں ہونا چاہیے. وسیم بھائی نے بڑا پیارا لفظ یوز کیا، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ایک یہاں پر اور بھی ہے کہ ہمیں بھی کسی کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے. واہ، یہ اتنے بجے کیوں آ رہا ہے، اتنے بجے کیوں جا رہا ہے. میرا کیا کام ہے، میں اپنا کام کروں جو میرا کام ہے کرنے کا. اپنے کام سے بندہ کام رکھے. جن کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں کہ کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے. وہ اپنا کام یہ ان کے سپرد کر دیں. ہر کام اپنے سپرد آپ کریں، لے لیں گے نا، سب کام اپنے ذمہ لے لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہمیں ایک تنظیمی طور پہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک جملہ سکھایا جاتا ہے،
اپنے نگران کے نگران نہ بنے، کیونکہ آپ کے نگران کا نگران ہے کوئی ہے ماشاءاللہ. چلیں یہ ایک بات بھی ہے. تو یہ بھی انداز درست نہیں. حافظ صاحب اس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے بندے کی. اپنی زندگی مشکل. آپ کسی کی ڈو میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی عبدالغفور بھائی ہیں، اب میں بولوں یار رمضان میں تو مجھے نظر ہی نہیں آئے. رمضان میں پتہ نہیں کہاں تھے یہ مدنی چینل میں آتے بھی کہ نہیں آتے. کیمرہ میں نے ان کا پتہ نہیں کیا ٹائم ہے آنے کا، کیا جانے کا. میرا کیا کام ہے بھائی ان سے. جی عبدالغفور بھائی ہمارے بڑے کیمرے میں دکھا دیں عبدالغفور بھائی کو، کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کو پتہ چلے بھی کون ہے عبدالغفور. یہ کون بیٹھا ہوا ہے ادھر؟ یہ عرفان بھائی ہیں. اچھا دکھائیں جی ذرا. یہ عبدالغفور صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے پیارے کیمرہ مین ہیں. اللہ ان کو برکت دامدی دے، زندگی دے. تو بزرگ بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو یوں ایک بندہ ٹو میں پڑا رہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ حضرت سعد بن ربیع کی سیرت ہمیں یہ دو باتیں بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ایک تو راز کی حفاظت کی جائے ایک بات، اور دوسرا اپنی اعتبار سے بندہ یوں انداز میں نہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ کیا ہو مشکوک ہو کہ کوئی بھی دائرہ کار ہے تو وہ اسی کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ بتائیے اسی نے کیا ہوگا. تو یہ بھی انداز درست بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی غلط کمنٹس کوئی شخص پاس کر سکتا ہے، کوئی تہمت والا معاملہ ہو سکتا ہے، تو پہلے سے اپنے آپ کو کلیئر کر دیں کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں، اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا. اور آپ صاحب یہ بھی بندہ وہاں کرے، میں پھر آپ کے فلو میں بیچ میں ایڈ ہو گیا، یہ بھی بندہ وہاں کرے جہاں بندے پر آ رہی ہو. جی ایسے ہی خام خواہ بھی میں نے کوئی بات کہیں پہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کیا، بھئی آپ سے پوچھ کون رہا ہے یا آپ پر لے کے کون آ رہا ہے. یوں بات کا جو بندہ چور ہوتا ہے نا وہ بھی بات کرتا ہے خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. وہ بھائی آپ کو چور کہا کس نے؟ یہ بھی ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ ہوتا. تو جہاں پر آ رہا ہو وہیں پر اس کو یہ بلکہ اس طرح کا انداز بعض اوقات بندے کو خود مشکوک بنا رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو ایسے کام سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ تہمت پر پیش کیا جائے. حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی بابرکت ہیں، بڑی مبارک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور آپ کا جو مبارک انداز ہے، ایثار، قربانی، بھائی چارہ، مسلمان کے کام آنا، جب اس کی بات کی جائے اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع کی بات نہ کی جائے تو یہ بات ادھوری ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، آپ دیکھیں اللہ اکبر کیا مبارک انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بڑے مالدار آدمی تھے اور ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، خزرج سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابتدا ہی سے بڑے ذکی تھے، ذہین تھے، اور زمانہ جاہلیت سے ہی آپ کو کتابت اور قرات کے اندر نہ پڑھنے کے اندر مہارت تامہ حاصل تھی. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے قبول اسلام کر لیا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنا دیا. مواخات قائم، انصاری ہیں یہ، وہ مہاجر ہیں، لیکن کمال درجے کا جو ہے وہ آپ دیکھیں الفت محبت، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کا بھائی بنایا، ان کے لیے ان کا انداز دیکھیں. اب یہ حقیقی بھائی نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے مواخات قائم فرمائی. آپ نے اپنے بھائی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھائی بنایا تھا، عرض کرتے، حالانکہ ان کے اپنے بھی بھائی تھے اور ان کا بھی مطلب وہ واقعہ ہے، لیکن ان کی عظمت، ان کا حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے بھائی کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے. ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور کہا کہ میرے پاس کثیر مال ہے، آدھا میں آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک آپ کو دے دیتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے زوجہ بھی 2 عطا فرمائی ہیں، اگر چاہیں تو میں جو ہے وہ شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کروں، ایک سے آپ جو ہے وہ نکاح فرما لیں اگر آپ چاہیں تو. وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ دیکھیے مہاجر ہیں لیکن وہ ایک دینی غیرت، حمیت
اور خود کرنے کا جو جذبہ ہے نا، خودداری، انٹیگریٹی، بالکل خودداری، اس کا آپ دیکھیے وہ کیسا کمال درجے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کے اہل میں برکت دے، اللہ پاک آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی آپ اپنی نعمتوں میں آپ کو مزید برکت دے، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ میں جو ہے وہ محنت مشقت مزدوری کر کے جو ہے وہ کمانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے خودداری کیسی، اللہ اکبر۔ اور پھر ہوا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے کیسی انہیں برکت نصیب فرمائی۔ بازار میں گئے، جا کے انہوں نے کچھ جو ہے وہ خرید و فروخت کی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکتیں عطا فرمائیں، وہ برکتیں عطا فرمائیں، یوں لگتا تھا پتھر بھی اٹھائیں گے نا تو نیچے سے سونا نکلے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ایسی کیفیت تھی۔ اور اتنا سونا جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ آپ کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو کلہاڑوں سے کاٹ کر سونے کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ تو یہ انداز برکت والا۔ یہاں بھی ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، بھائی چارے کی مثال۔ خالد بھائی، وسیم بھائی، آپس میں یہ تو حضور کا، اور آپ دیکھیں یہ تعلق حضور کا بنایا ہوا تعلق، بالکل ٹھیک ہے، ایمانی تعلق، ایمانی تعلق کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے، یہ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے اپنے بھائی کے ساتھ، ایک تو ہمارا جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہے بھائی ہمارا، تو بھائی بھی ہے اور ساتھ میں مسلمان بھی ہے، دو رشتے بنتے ہیں یہ دیکھا جائے تو، کہ ایک تو مسلمان ہے، مسلمان آپس میں کیا ہے، ایک ایمانی بھائی، جی نسبی رشتہ بھی، ایمانی رشتہ بھی ہے۔ لیکن ہمارا حال ہمارے بھائی کے ساتھ کیسا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں زمانے میں جو اپنے بھائیوں پر چھاؤں کر کے رہتے ہیں، اپنے بھائیوں پر چھاؤں، اپنی بہنوں پر چھاؤں بن کے جو ہے وہ رہتے ہیں، کوئی مطلب پرابلم آنے نہیں دیتے۔ اس طرح کے بھائی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ زمانہ خالی ہو گیا، اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یہی ہے کہ تنازع بنایا ہوا ہے، اپنے بھائی سے جھگڑا بنایا ہوا ہے، لڑائی بنائی ہوئی ہے، اور کسی ایسی خام خواہ لڑائی بنائی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ مسئلے عقدے لا ینحل ہے کہ بھئی وہ مسئلہ جو حل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ جائیداد میں زیادہ ہی مسئلے ہوتے ہیں آپس میں، جائیداد پہ مسئلے بنیں گے، اور بچوں کی وجہ سے مسئلے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یا بعض اوقات بھائیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کے آپس کے مسائل کی وجہ سے اب یہ بھائیوں کے بھی آپس میں جو ہے وہ مسائل بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وسیم بھائی، بالکل اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی سیرت سے آپ دیکھیں نا کہ ایک سرکار نے رشتہ قائم فرمایا، یہ بات بیان کرنا بڑی آسان ہے، اور ہم نے سمجھ لیں بیان بھی کی، سننے والوں نے سن بھی لی، ہاں جی، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا دل چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت کشادہ سینہ چاہیے انسان کو، کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دینا کہ جی آپ اس بارے میں فرمائیں، میرا باغ ہے، میرا مال ہے، آدھا کر لیتے ہیں، آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس سے یہ واقعی میں سبق ملتا ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جن میں واقعی میں نسبی رشتہ بھی ہے، ایمانی رشتہ بھی ہے، بالکل وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مکانات کی تقسیم کاری پر، چھوٹی چھوٹی زمینوں کی تقسیم کاری پر، سلمان بھائی ہمارا تو ظاہر شعبہ ہی ایسا ہے کہ ہم تب بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور ان سے تب وراثت کے معاملات پر ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، الامان والحفیظ، یعنی لوگ ایسے ہیں کہ یقین مانیں کہ ایک گز پر، ایک فٹ پر، ایک مرلے پر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، یعنی اب جس طرح ہمارا کہیں پہ تعلق بنتا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ امیر السنت کی تربیت ہے کہ اگر کسی زمین پہ کسی غیر کا حق ہے تو آپ اس زمین کو مسجد یا مدرسے کے لیے نہیں لے سکتے، شرعی احکامات بھی ہیں اور ہم اس چیز کو پرکھتے بھی ہیں، لیکن اب یقین مانیں کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے، کیونکہ اس میں عزیز کا رشتہ حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقف میں ان کی رضامندی بھی شامل ہو جائے تاکہ آپ سب مل کے وقف کریں، یا پھر آپ اپنی تقسیم کاری کر لیں۔ کئی مرتبہ لوگوں نے کہا میں تو اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں تو اپنی بہن کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں تو اپنے بھائی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بھائی آپ کیوں؟ نہیں، اس نے وہاں پر زمین کی تقسیم کاری ہوئی تھی، اس نے ایک مرلہ جو ہے نا وہ مجھ سے لے لیا تھا، اس نے اتنے گز مجھ سے لے لیے تھے، اس نے اتنی ایک کنال مجھ سے لے لی تھی۔ یار کنال سے چھوٹا رشتہ ہے بھائی کا آپ کے؟
یعنی کنال کی اہمیت بھائی کے معاملے میں زیادہ ہو گئی، ایک مرلے کی اہمیت بھائی کے معاملے میں زیادہ ہو گئی. اور مرلہ اور کنال بھی وہ جو نہ پہلے آپ کا تھا جی نہ بعد میں آپ کا رہے جی گا. نہ مرنے ایسے ہی کے بعد آپ کا ہونا ہے. صحیح بات ہے، نہ مرنے کے بعد آپ کا ہونا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جدی پشتی وراثتیں ہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں لوگوں کی. جی صحیح ہے کہ جی وہ پردادا کے نام تو پردادا سے دادا کے نام تو ابا کے نام. کئی لوگوں نے تو انتقالات بھی نہیں کرائے ہوتے ان چیزوں کے، چل رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پردادا ہیں جن کا نام اس وقت ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی وہ کیا ہے کہ وہ چل رہے ہیں. وہ ابا نے ضرورت محسوس، دادا نے ضرورت محسوس نہیں کی، وہ کھیتی باڑی کرتے رہے. اچھا جی دادا بھی چلے گئے، دادا کے بعد کیا ہوا جی؟ دادا کے بعد جی ہمارے چاچا تایا ابو وغیرہ کے حصے میں آ گئی. اچھا جی ان کے بعد کیا ہوا جی؟ اب ان کی اولادوں میں آ گئی. یعنی مطلب یہ کہ زمین وہ یہیں کی یہیں رہ جانی ہے، وہ سب یہیں رہ جائے گا. لیکن کل بروز قیامت اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے، میری پکڑ ہونی ہے. درست فرمایا. کل اور مجھ سے یہاں پوچھا جائے گا. دونوں باتیں یہاں وسیم بھائی، جی دونوں باتیں، رشتہ توڑا نہ جائے، جی ہاں، قطع رحمی نہ کی جائے، لیکن جس نے ناجائز کسی کا حق قابو کیا ہوا ہے، بالکل ایک بالشت زمین، فٹ تو دور رہ گیا، فٹ تو ایک بالش سے بڑا ہوتا ہے. ایک بالشت، ایک پنجابی میں کہتے ہیں ایک گٹھ زمین کسی کی اگر کسی نے جو ہے وہ قبضہ کر لی نہ حق، وہ اس پر قبضہ جما لیا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کے توق بنا کے اس کے گلے میں ہار وہ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. آپ حساب لگائیں، اندازہ لگائیں کیا بنے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، بالکل بھی نہ کریں، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اور میں نے جو ایک تجربہ کیا حافظ صاحب، وہ یہ مجھے تجربہ، میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ جو کھا لیتا ہے نا حافظ صاحب، جی اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے. بالکل حق. اور جو نہیں کھاتا نا، جس نے نہیں کھاتا، وہ بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ ابھی کل کی میں ایک مثال میں نے دیکھی، وہ جو تھا، جو وراثت بنتی تھی، جو تقسیم کاری بنتی تھی، یعنی جو بھی تھا اس میں اس نے کہا یہ بھی میں نہیں دوں گا، یہ بھی میں نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں ملے گا تمہیں میرے پاس یہ، اور یہ چلو یہ تم رکھ لو. ہو گیا. اچھا اس نے بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لڑائی بھڑائی جھگڑا مار کٹائی اس نے بھی نہیں کی، لیکن اپنا حق تو لینے کا اختیار اسلام نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بہرحال اب جو جس نے لی ہے نا حافظ صاحب، وہ گولیاں کھپانک رہا ہے، کبھی اس کا سانس پھول رہا ہے، کبھی اس کی دل کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. اور جو جس کا کھایا ہوا ہے وہ ٹھیک ٹھاک گھوم پھر رہا ہے. میں نے کئی دفعہ مثالیں بتائی ہیں آپ کو ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو کھا پی جاتا ہے، دیکھیں یاد رکھیں، جو کھائے گا وہ بھگتے گا. بالکل حق. یہ حکیم خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں. خلیل بھائی جو کھائے گا ظاہری طور پر بھی جو چیز کھا جائے، مطلب مثال کے طور پر اگر آپ نے گرمی کے موسم میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں وہ سونڈ جو ہے وہ گرمی میں بندہ شدید گرمی کے اندر، جیسے آج کل گرمی پڑ رہی ہے اور بس پکڑ کے اس کو کھا جائے اس کو، تو بتائیں نتائج بھگتے گا کہ نہیں بھگتے گا؟ بالکل کچھ گفتگو فرمائیں اس کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے، جو آپ کھائیں گے وہی ظاہر ہوگا. بالکل. تو اگر گرمی ہے تو آپ نے کہا کہ بھئی میرے دانے ہو رہے، ہاں جی، تو ہو سکتا ہے کہ گرم چیزیں آپ نے کھائی ہوں، ہاں جی، گرمی کا اثر ہو. ایسی بات. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پی اور اس کے بعد آپ کو دانے نکلا ایسا وجہ ہوتی ہے. جی بالکل وجہ ہوتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے جو تکلیف پہنچی اس کا سبب کچھ نہ کچھ ہوگا، اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے، خیال بھی کرنا چاہیے. ٹھنڈی چیزیں کھانے کے اثرات جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں گرم چیزیں کھانے کے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کسی مسلمان کا مال کھا کر بندہ جو ہے اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کبھی بھی ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اس حال میں کبھی بھی پیش نہ ہو کہ وہ ظالم ہو، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ انتقام لینے پر قادر ہے. اور یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. رب کی بارگاہ میں بندہ مظلوم ہو نا، کہ اس پر ظلم کیا گیا، وہ بہت عافیت میں ہے. اور جو اس حال میں گیا کہ وہ ظالم تھا، تو آپ دیکھ لیں ظالموں کے ساتھ کیا ہوا. فرعون، حامان، قارون کدھر گئے؟ نمرود، شداد، سب تباہ و برباد ہیں. یہ وہ تھے جن کے ظلم میں نام تھے. ایسی بات ہے. لیکن مظلوم
ہمیشہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو ضرور بدلہ نصیب فرماتا ہے جس نے دنیا کے اندر کسی کے ظلم پر یا اس طرح کے بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، مولا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس سے باہر ہے یا اللہ، لیکن تیرے بس سے باہر کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب بندہ اس طرح کے انداز پہ جو آتا ہے نا، بیچارہ کسی غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، بیچارے کے پاس وہی تھا اور جو ہے وہ طاقت کے زور پر نہ بیچارہ کورٹ کچہری جا سکتا تھا، نہ کسی فریاد کر سکتا تھا، دبا کے بندہ یہ سمجھتا ہے میں مزے کر لوں گا، نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب یہیں رہ جاتی ہے، آج تک یہی ہے، ساتھ کوئی نہیں لے کر گیا، قبر بھی پتہ نہیں ایسوں کو نصیب ہو نہ ہو، بندہ ڈر جائے، پتہ چلے کہیں ڈوب کے مر گیا اور وہیں جو ہے نا وہ غرق ہو گیا، لاش ہی نہ ملے، زمین کی خاطر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و قارب سے، مظلوم غریب مسلمانوں سے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، یہ ہرگز اچھا نہیں ہے، بندہ مومن کو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ کریم نے اپنے جو اوصاف بیان فرمایا قرآن کریم میں، ایک یہ بھی ہے، ارشاد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے، انتقام بھی لینے والا ہے، منتقم بھی اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کا تفسیر میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی شرح بیان کی گئی وہاں بھی ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور ظالم کا ایک یوں سمجھے کہ اس کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ اس کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ظلم سے کسی کی ایک بالش لی بھی ہے نا، اب اس کو بے سکونی یہ چھائے گی کہ ایک تو پہلے ظلم کر کے ایک بالش زمین لے لی یا جتنی بھی لے لی یا کوئی سامان ہڑپ کر لیا، اس کے بعد اس کا حصار لگا کے رکھنا ہے، اب اس کو بچانا ہے کہیں یہ واپس ہی نہ چلا جائے۔ ڈاکیومنٹیشن میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، نام تبدیل کراتے ہیں اور پتہ نہیں مطلب کیا لوگوں کو ساتھ ملا کے راتوں رات ہو جاتا ہے۔ سلمان بھائی، جس طرح آپ نے وہ پنجاب میں دیکھا ہوگا زمینوں میں ایرے ہوتے ہیں، ہاں جی ایرے یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی نا انہوں نے مڈیر سی بنائی ہوتی ہے۔ جی بالکل، ہاں جی۔ اب وہ کیا ہے کہ رات کو اگر پانی لگانے آیا ہے، وہ اس کی باری ہے رات کے ٹائم پانی لگانے کی، تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ ایرا جو پوری ایک اچھی خاصی لمبی لائن ہے، اس میں اس نے کرنا یہ ہے کہ اسے ختم کرنا ہے، یعنی صبح مالک زمین کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میری زمین میں سے کچھ جگہ جو ہے وہ اس کے پاس جا چکی ہے۔ اچھا، اس میں ایک آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو بظاہر خوشحال دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظالم ہے یار لینڈ کروزر ہے، ظالم ہے یار بنگلہ ہے، ظالم ہے وہی اتنا بڑی حویلی ہے اس کے پاس۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ایک لمٹ دی جاتی ہے۔ فرعون کو وقت ملا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ڈور کو کھینچتا ہے نا تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جا کہاں رہا ہے، وہ منٹوں کے اندر بنگلے، لینڈ کروزریں ساری کی ساری سب آگے پیچھے چلے جاتی ہیں، میٹ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذو انتقام جس طرح فرمایا، انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی لاٹھی سمجھ لیں بے آواز ہے اور جب وہ پڑتی ہے نا کسی پہ تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے آپ رحمت فرمائے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، اور جنہوں نے حق لے لیے ہیں وہ دوبارہ حق جتائیں بنائیں بھی نہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، لے لیا ہے، اب آپ لے چکے ہیں، اب یوں ہوا یہ بھی نہ کیا جائے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے، بھائیوں کے ساتھ بھائیوں والا انداز ہونا چاہیے، دشمن والا انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، ہمیں سکھا رہا ہے اور بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو کنکلوژن کر دوں اس بات کا، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے ہمارا، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے، فیملی ڈسپیوٹ ہے، آپس میں بھائیوں کا کوئی بھی پرابلم ہے، جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو قرآن و سنت کی بارگاہ میں لیں، کوئی بھی مفتی اسلام جو ہیں ان کے پاس جو ہے لے جائیں، دارالفعل سنت میں لے جائیں، دعوت اسلامی نے آپ کو اتنا اوپن فورم دیا ہوا ہے، بھئی جو شریعت فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو قبول ہے، ختم بات۔ نہ آپ کی، نہ خلیل بھائی کی، نہ میری، نہ خالد بھائی کی، بات کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آمین ہے، سبحان، بس ختم بات۔ کتنا مطلب ہمیں دین اسلام نے امن کا کیسا ایک سبق دیا ہوا ہے، بھئی لڑائی ہوگی دو بندوں کی آپس میں، اب ہم تیسرے بندے کے پاس جائیں، تیسرا بندہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق کوئی فیصلہ کرے، اب وہ ہو سکتا ہے اس میں دنان بھائی کا فائدہ ہو رہا ہو، میرا نقصان ہو رہا ہو، میرا فائدہ ہو رہا ہو، ان کا نقصان ہو رہا ہو، پاسبلٹی ہے اس میں۔
تو ہم اس کو اپنے کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے, تو اس میں آپس میں لڑنے مارنے کی بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کامیاب بالکل حافظ صاحب فائنل کر لیں. بھائی اگر قرآن جی اور یہ سلمان مدنی کی بات نہیں ہے کہ سلمان مدنی کہہ رہا ہو کہ بھائی ایسا ہو جائے تو یوں کر لو. جی بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, خود فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول ہی, واہ بھائی, اگر کسی کام میں کوئی جھگڑا ہو جائے, کسی مسئلے میں کوئی تنازع پیش آ جائے, جی. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش کیا جائے گا. بالکل. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, پھر ہوگا کیا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے جب ہمارے مسئلے پیش ہوں گے اور جب ہم وہاں سے حل چاہیں گے نا, رب کا فرمان ہے ذالک خیر و احسن تاویلا, واہ 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 واہ, یہ بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسن والا ہے, خوبی سبحان والا اللہ, ہے. سبحان اس اللہ, میں آپ کے لیے وہ فیصلہ نکلے گا جس سے جھگڑے کی جڑ کٹ جائے گی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں تھوڑا دب جائے, جی. دوسرا اوپر آ جائے, پھر اگلے پاسے میں اس کو دبانے کے لیے خود اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ کام ہوگا کہ جھگڑے کی جڑ کٹ جائے گی. لیکن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اور رسول نے جو کسی معاملے میں تمہارے فیصلہ فرما دیا ہے اس کو اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ تسلیم نہ کر لو. اللہ اکبر, اللہ. جب تک اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا, مجبوراً تسلیم کر لیا, ہاں بھائی مان لیا, اب تو فیصلے میرے خلاف ہی آ گیا ہے, تو یہ دل سے تسلیم کرنا نہیں ہوا, بے چینی باقی رہے گی. نبی کی بات کو, اللہ کے فرمان کو, شریعت کے احکام کو جب ہم دل سے تسلیم کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سکون, وہ اطمینان نصیب فرمائے گا کہ انشاءاللہ اس کی برکت ہم خود بھی دیکھیں گے اور ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے گی. بڑی پیاری بات ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کے کیسے تحفظ کا خیال کیا, میں لڑائی ختم ہی کر دی, بات رکھ کے بے سب مانیں گیا, آمین ہے جی, سبحان اللہ, اور دل سے مان لے. نفرت کا خاتمہ ہے اور محبت کا دور دورہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق یہ ٹکڑا میرا زمین کا نہیں ہے تو وہ مجھے نہیں رکھنا. ایٹ دا اینڈ مجھے اللہ رسول کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ پیش ہونا ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو جو کام اللہ کی نافرمانی والا ہے وہ میں نے نہیں کرنا. اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بھائی بھی دوسرے بھائی کا خیال بھی کرے. کیا بات, کہ ایک بھائی اگر ٹھیک ہے, والدین کو بھی چاہیے وہ بھی اس پہ خیال رکھیں کہ ایک بھائی کما رہا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ نکھٹو پن کا شکار ہے کہ بھی کچھ کرنا ہی نہیں ہے, یا 2-4 دن کام کرنا ہے پھر نکھٹو بن کے بیٹھ جانا ہے. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں انہوں ویاہ دیو آپ ہی ٹور پویدا, اس کی شادی کر دیں, یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. شادی کر دیں گے ایسے بچے کی, اب وہ جو جس کو لے کر کے آئیں گے اب اس کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا. والد صاحب میں تو اتنی قوت نہیں, کام کر کے بچے کو بھی, اس کو بھی پالیں اس کو بھی پالیں. اب پھر کیا ہوگا, پھر پرابلمز ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں, زندگیاں خراب ہوتی ہیں. تو کسی کی بچی کے ساتھ یہ کام بھی نہ کریں کہ نکھٹو بچہ ہے ہمارا, ہمیں پتا ہے کہ یہ نکھٹو بچہ ہے, یہ کوئی کام نہیں کرے گا, بالکل مطلب زندگی عذاب کر دے گا. کہ میں چاہوں گا اپنی بیٹی کسی ایسے کو دوں؟ اگر میں نہیں چاہ رہا تو جو لا رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. تو بچے کی تربیت کریں, اس کو تھوڑا میدان میں لے کر آئیں, اس کو آگے بڑھائیں, کوئی سلسلہ کار آگے کریں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسا بچہ جو نکھٹو بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کی خام خواہ طرفداری نہ کریں. بھائی دے رہا, بھائی دیتا رہے, بھائی بڑا بھائی تیرا نکاح پر آئے دے تو بھائی تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو دو, اچھا جی دے دیا, پھر دو, پھر دے دیا, پھر دو, پھر دے دیا, پھر دو, پھر دے دیا. تو یہ کیا بھکاری بن کے ساری زندگی گزارے گا کہ بھائی اس کو دیتے رہے دیتے رہے. بھیک مانگنے والا باہر چرنگی پہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے اور یہ اپنے بھائی سے مطلب ہم اس کو بھیک دلوا رہے ہیں, اسی کے اوپر لگا رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے. وہ آخر اس کے بھی بچے ہیں, اگر وہ کما بھی رہا ہے, بعض اگر سوچ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بڑی جی بڑا کھاتا پیتا ہے جی, بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے, اس کی اپنی بھی معاملات ہیں, اپنے بھی مطلب مسائل ہیں, ان کو بھی دیکھنے کی ایک حاجت ہے. اور دوسرا بچہ اگر ایسا بھائی, ایک ایسا بھائی ہے جو ڈسیبل ہے,
اس کی تو معاملت مل کے سب کو کرنی ہے, سب بھائیوں کو مل کے اس پہ چھاؤں کر دیں گے, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے, عقل مند ہے, عقل شعور ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, بولتا ہے, سمجھتا ہے, سنتا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, خالی نکھٹو بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے بچے کی بھی پذیرائی والدین کو نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ایشوز بن جاتے ہیں گھروں میں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس طرح اب تو مطلب حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے آپ سب بہت سارے بیچارے لوگ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, تو چلیں اللہ آسانی فرمائے ان کی بھی, اور جو ویسے کام کاج نہیں کر رہے تو وہ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کما کے کھائیں گے انشاءاللہ, اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے, بہن بھائیوں کی خدمت بھی کریں گے. بالکل جی, آپ نے جو بات کہی نا کہ جو بھائی ہیں تو پھر اپنے بھائیوں پر, اپنی بہنوں پر وہ سایہ بن کے رہے, چھاؤ بن کے رہے. سلمان بھائی جو اس طرح رہتے ہیں نا, ہاں جی, ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, ان کی اولاد اس سکون کو واقعی محسوس کرتی ہے. کیا بات تو پتا ہوتا ہے ان کو, یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے نا اپنے بہن بھائیوں کا کبھی دل نہیں دکھایا, ان کی پریشانی میں, ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ یہ تربیت لے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ابو نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم نے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے. لیکن جب بچہ ہی اپنے والدین کو اس طور پر دیکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی اس کا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں کیوں پڑھوں کسی کے مسئلے میں, کسی کی لڑائی کو میں سلجھانے کے لیے ساری توپوں کا رخ اپنی طرف کیوں کر لوں. جب یہ ساری باتیں کر رہے ہوں گے نا تو بچے عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نا جب ہم گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بچے اگرچہ کھیل رہے ہوں, ان کے کانوں میں ہماری آوازیں پڑتی ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی آواز دور سے آ جائے, وہ دور سے آنے والی آواز بھی آپ کا بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, اس کو سیکھ لیتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہی گنگنانا بچہ شروع کر رہا ہوتا ہے. جب وہ آواز بچہ ایک دفعہ سننے کے بعد اس قدر کیچ کر رہا ہے تو آپ کے گھر میں جن مسائل کا بار بار تکرار ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا بچہ بس کھیل ہی رہا ہے, ان مسائل کو نہیں سمجھ رہا, وہ باتیں اس کی تربیت پر کوئی اثر نہیں کر رہی. تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ میں تربیت کے نام پر اپنے بچوں کو سامنے لے کر بیٹھوں اور پھر میں کہوں کہ بیٹا آؤ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, یہ بادشاہ تھا, یہ وزیر تھا, یوں ہوا, ایسا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا. اب جو سبق ملا وہ بچے کی تربیت ہے. نہیں, جو ہم نے بچے کے سامنے کیا ہے نا, جو بچے کو کر کے دکھایا ہے, یہ اس کی تربیت ہوئی ہے. اب اسی کا نقش اس کی طبیعت پر باقی رہے گا اور اسی کو وہ آگے لے کر چل رہا ہوگا. ہم نے اگر معاف کرنا اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا ہوگا تو بچہ اس کو لے کر چل رہا ہوگا. ہم نے اگر دوسروں کا سہارا بننا خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہوگا کہ میرا بھائی اگر مصیبت میں ہے تو بیٹا میں ہوں, کوئی بات نہیں, آپ کے چاچا ہیں, آپ تھوڑا آج کم کر لو, آپ کے عید پر کپڑے کم بن جائیں گے, چاچا کے بچوں کے بھی کپڑے بننے چاہیے. تھوڑا سا آپ نے یہ کیا ہوگا نا, اس کا فائدہ سلمان بھائی یہ ہوگا کہ بچہ اس کو سیکھ لے گا کہ خوشی غمی کے موقع پر میں نے اپنے رشتہ داروں کی مدد مینیج کرنا ہے. بعض کا خالد میں مینیج کرنے سے کام ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اپنے بچوں کو بالکل مطلب خیال نہ کریں اور سب آگے پیچھے ہی جو ہے وہ دے دیں, یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے, نہ ہم کہہ رہے نہ ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اسلام نے ہی ہمیں جو انداز دیا ہے اسی کے مطابق چلیں گے. اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے, ان کی بھی پرورش کرنی ہے, ان کا بھی سب کچھ جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی ہے, اس کو بھی کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. میں اگر جو ہے وہ یہ چیز نہ لوں, اتنی مہنگی نہ لوں, تھوڑی سستی لے لوں, تھوڑی سستی لے کے جو اوپر جو قیمت ہے اس کا کسی اور کے ساتھ کر دوں, تو یہ بھی انداز بڑا بہترین ہے. اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کا بھی خیال کریں. اور یہ بھی نہ ہو کہ اپنے بچے بھوکے مطلب اور اس طرح سے بالکل ہو رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی لے کر کے کہ مجھے کس طریقے سے آگے چلنا ہے, کیا بڑھنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں, قربان جائیں سیدنا سعد بن ربیع کی جو ہے وہ بھائی چارگی پر اور آپ کے مواخات کے جذبے پر اور اپنے بھائی کے ساتھ خیر خائی پر قربان جائیں کہ جس کی برکت سے آج ہمیں اتنی باتیں کرنے سننے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا, آمین. کچھ جو ہے وہ آپ کی میسیجز شامل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. بنت شوکت علی ہیں کراچی PIB سے, ان کا میسج ہے کہ سفر ہمارا بھی ہو سرکار پھر مدینے کا کلام سنایا جائے. یہ بھی سناتے ہیں جی. سفیان بھائی چوک اعظم سے ہیں, بہت شکریہ سفیان بھائی.
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میسیجز اور بھی آپ کی پڑھ رہا ہوں جی میں. حماد احمد بھائی ہیں سرگودا سے, بڑی مہربانی. یہ ہیں جی, کیا نام ہے جی, دانت میں کھوڑ ہے اور منہ سے اسمیل آتی ہے, اس کا کچھ بتائیں. اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے جی. محمد آصف بھائی ہیں میاں والی سے, بڑی مہربانی جناب, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کون ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, معظم میمن بھائی ہیں, کہاں سے, سعید آباد سندھ سے, بڑی مہربانی. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, کلام سننا ہے ان کو, بہت شکریہ. مجھے نہ سنا دیں سلمان بھائی بنت محبوب خانوال سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. خلیل بھائی سے ریکویسٹ ہے اپنی پسند کا کلام سنائیں, حمزہ والا سے میسیج ہے, بہت شکریہ جی. سبحان اللہ خلیل بھائی, بیسٹ نعت پڑھی آپ نے, بہت شکریہ خلیل بھائی کی طرف سے مہنگے ادا کر دیتا ہوں جی. بنت محمد بخش سرگودا سے, خلیل بھائی سے سوال ہے کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور بہت جلن ہوتی ہے, اس کا بھی کچھ علاج بتائیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے جی. اطاری فیملی نارووال سے میسیج ہے ان کا, یہ کیا دعا بھی دے رہے ہیں, اللہ برکت دے, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, اللہ اکبر, کلام کی فرمائش کی ہے جی. قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ پاک نیکی کی توفیق دے. خلیل بھائی یہ بھی بتائیے گا. بنت ایوب بتا رہے بھمبر کشمیر سے, خالد بھائی اپنے نام کے ساتھ امیر کیوں لکھتے ہیں, اس کا جواب دے دیں یہ آج پھر بتا دیں. ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میرے والد صاحب کا نام امیر الحسن ہے, ماشاء اللہ, تو سر نیم کے طور پر خالد امیر آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی ہو گیا. محمد سجاول بھائی ہیں بھاولپور سے, بڑی مہربانی بھائی جان. یہ ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, نام مینشن نہیں ہے, میسیج بارہ لا رہے ہیں. خلیل بھائی سے نام سنوائیں, ٹھیک ہے, انہی سے سنوائیں گے, حضور بے فکر رہیں آپ. آگے بڑھتے ہیں جی, کالز بھی شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. خلیل بھائی سے بڑھتے ہیں جی. کالز. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے, میں اکارا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ بڑا زبردست سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے سلمان بھائی کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں حج عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. آج اس سلسلے کے اندر میری آپ سے عرض ہے کہ جو خلیل بھائی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نئی منقبت پڑھی ہے, وہ خلیل بھائی کی آواز میں اسٹوڈیو والی وہ منقبت سنا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. بڑی مہربانی, جزاک اللہ جی, آپ کی مہربانی کال کرنے کے لیے جی. امجد علی کوٹ پنا آسامباد سے. کر صاحب سارے گل یہ کہ ایک تے نا لوگ جڑے نا بڑی نرجی کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. دوسری بات ہے قرض بہت ہو گئے ہیں, ان واسطے کوئی وظیفہ بتا. اللہ پاک تو سلامتی عطا فرمائے. قرض کے حوالے نال جی, ایک مینوں کسی اللہ والے نے بڑی پیاری گل جڑا دسی ہے, انہیں یہ مینوں آخیا نا, آخیا جی کہ تسی قرض دے حوالے نال تسی جڑا نا یہ اپنا سلسلہ کار کرو کہ بندہ نیت کر لے, اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کرے یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے, میں اے نیک کام کراں گا. یہ مثال کے طور تے یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے تو میں روز انہاں درود شریف پڑھاں گا. اس طرح کی کوئی نیت اچھی کرے تو پھر دیاں برکتاں انشاءاللہ ملن گیاں. ایک وظیفہ بھی ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہاڑ جنہ قرضہ ہوئے تو وہ بھی لے جائے گا انشاءاللہ. خلیل بھائی وہ بھی دسن گے انشاءاللہ. تو باقی جڑا تساں یہ فرمایا لوگ نفرت بڑی کرتے ہیں, میں چاہتا عدنان چشتی صاحب ذرا دا سوکھا جا جواب کوئی 1 منٹ دے وچ جڑا نا جی پنجابی چ آپ سب دے دیو. نفرتاں دے مختلف اسباب ہوندے نے, تسی اس گل تے غور کرو کہ تواڈے والوں کوئی ایسی گل تے نہیں ہے کہ جہدی وجہ تو لوگ نفرت کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تے پھر انہوں دور کرو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس گل تے بھی غور کرو کہ واقعی نفرت پائی بھی جا رہی ہے یا میں سمجھ رہا کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسی گل بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جیڑا نا میرے تو نفرت کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ معاملہ کہ آدمی جو ہے اس کو تو سمجھنے میں غلطی نہ ہو رہی ہو, کیونکہ خام خواہ کوئی شخص کسی سے نفرت کرے ایسا ہوتا کم ہی ہوتا ہے. اسباب پر بھی غور کر. جی بالکل, کوئی معاملہ انجدہ ہے اپنے انداز سے بندہ غور کر لے, میں بولدا کیویں, میں بلاندا کیویں وا, میرے نال کوئی گل کردا میں اس نال کیویں انہوں رسپونڈ کرنا وا, کیویں اس نال پیش ہونا. مطلب شیشے دے سامنے کری کھلو کے جویں گل کردے ہو تسی ویکھ لو تے انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے یہ بھی پتہ لگ جائے گا. جی
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਵਾਰੀ या वहाबो या वहाबो या वहाबो पढ़ना है। ठीक है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ वाह जी वाह, 40 दिनों तक क्या बात। इंशाल्लाह जो भी रोजगार के मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जिंदाबाद खलील भाई, जिंदाबाद माशाल्लाह। खलील भाई की पंजाबी की क्या ही बात है जी। ये इन्हां दी पंजाबी जी ना जी अफसर, वो कसूर फूल अगर पाई फेरू और छांगा मांगा भी मतलब लागे जरा पैंदा उस इलाके दी माशाल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं। मंसूर अहमद तरफ से जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स है उसके साथ कोई नाजायजी हो रही है और जिस शख्स के साथ नाजायजी हो रही है वो मजबूर है, वो मुखालिफ शख्स को कुछ भी फॉर एग्जाम्पल नहीं कर रहा, वो लाचार है और वो मुखालिफ मुसलसल उसको तंग कर रहा है, नाजायजी कर रहा है, तो वो उस सिलसिले में ये जो मजबूर आदमी है उसे क्या करना चाहिए? उसका मुसलसल नुकसान भी हो रहा है, तो इस मामले में रहनुमाई करें। शरीयत ने रास्ता रखा है, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए कोशिश जो है वो करनी चाहिए। जो भी कानूनी तरीक़ाकार है वो भी इख्तियार किया जा सकता है, और इसके साथ साथ अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा भी बंदा करे, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ भी करे कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा। तो इंशाअल्लाह फजल होगा, करम होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए जी। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा सिलसिला जारी और सारी है। सलमान भाई, आपसे ये पूछना था कि आजकल लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए कि ये पिछली जुमेरात को 27 रमज़ान मुबारक को हमारे मोहल्ले में एक शख्स पानी का छिड़काव कर रहा था, तो किसी के ऊपर छींटे पड़े हैं, तो उन्होंने उस छींटों की वजह से बंदे को कत्ल कर दिया। तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हाय हाय हाय। पानी का छिड़काव कर रहा होगा तो यकीनन साफ पानी का छिड़काव कर रहा होगा। गली में तो ना बाज़ का था मिट्टी वगैरह होती है तो पानी का छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी बैठ जाए, धूल बैठ जाए। बहुत ये तो जुल्म ही है, इसको जुल्म ही कहा जाएगा, और क्या कहा जा सकता है। पानी पीने पिलाने पे तो बंदे कत्ल होते थे जी, ज़माने जाहिलियत में लोग मार देते थे। वो कहता मैंने इधर से पानी पिलाना, वो कहता मैंने इधर से पानी पिलाना। लेकिन इतनी छोटी सी बात पे अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला जो बेचारा मकतूल है अल्लाह उसकी बिला हिसाब बख्शिश फरमाए। और बाकी जो है ना वही अफू दरगुजर के रसाइल अफू दरगुजर मिसनद का रिसाला है, इसको पढ़ा जाए। अच्छे माहौल के साथ वाबस्ता रहेंगे तो इसमें बड़ी खूबसूरती है कि हमें रुहमाओ बैनहुम, आपस में मुसलमानों के साथ हमने बड़ा रहमदिल रहना है। और अगर मौका आए और उस पे जो है वो जब इजहार करना है जोश का, जज्बे का, तो वो भी इस्लाम ने रखा है। वल आदियात दबहन फल मुरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा, ये भी है जहाँ रखा है जज्बे का, जोश का, तो फिर वहाँ जज्बा जोश दिखाएं। रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहना है, गली में है, मोहल्ले में है, मुसलमान भाई सारे, तो रुहमाओ बैनहुम, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहना है। ठीक है जी। मोहम्मद इजाज़त तारीख़ खुशाब से माशाअल्लाह खुली आंख से ले अल्लाह कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। और सलमान भाई के माशाअल्लाह तो क्या कहने। और खलील भाई से मेरी अर्ज़ है कि मुझे एक कलाम सुना दीजिए। वो सुए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन 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 जी। मोहम्मद असलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। मेरी उम्र 25 साल के करीब है। मुझे नज़ला एक बार हो जाता है तो वो जल्दी से नहीं जाता। खलील भाई आपसे अर्ज है कि मुझे घरेलू इलाज बता दें। इससे बालों में भी सफ़ेदी आ चुकी है, इन दोनों का घरेलू इलाज बता दें। अल्लाह सलामती और आफियत अता फरमाए जी। खुलेक सल्ली अला कहते कहते बड़ा ही प्यारा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जारी व सारी है। आज का मौजू भी बहुत प्यारा है। सलमान भाई आप कैसे हो? मैं सैयद भाई बोल रहा हूँ। सलमान भाई मुझे एक कलाम पाक सुना दीजिए। तो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। क्या बात है आपके सैयद भाई, माशाल्लाह। दो तर्जों को आपने बड़े हसीन तरीके से मिक्स किया है। मरहबा माशाल्लाह।
آپ نام بھی بتاتے تو میں آپ کا نام لینے ہی والا تھا. چلیں مرحبا. جی میرا نام ہے انتاریہ ہے. بھائی بارکاہ میں یہ عرض ہے کہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے بڑھ جاتے ہیں ان کے علاج بتا. اللہ صحت اور سلامتی کا عطا فرمائے. جی میں محمد برہان لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. لجپال نبی میرے درگاہ دکھا دینا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ عافیت والا معاملہ فرمایا جی. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں. خلیل بھائی اس پہ رسپونڈ بھی کریں گے. خلیل بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے خلیل بھائی میرا خیال ہے کہ ہم ناظرین کو وہ چھوٹے چھوٹے 2 کلپس ہم نے نعتوں کے نکال لیں گے. پہلے وہ سنا دیتے ہیں پھر آپ سے سن لیتے ہیں. جی سنائیے. جی ہر لب پر کس کا نام ہے عطار کا, عطار کا. ہر دل میں احترام ہے عطار کا, عطار کا. زندہ عطار, عطار, عطار خدا کی رحمت ہے. عطار, عطار, عطار نبی کی عنایت ہے. عطار, عطار, عطار تو غوث کی برکت ہے. عطار رضا کی کرامت ہے. عطار, عطار, عطار خدا کی رحمت ہے. عطار, عطار, عطار خدا کی رحمت ہے. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. تجھ سے دنیا بھر میں ہے, تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. عطار ہمارے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. عطار ہمارے زندہ باد. تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار. تیرے دم سے آئی وہ, تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار. اعلیٰ حضرت زندہ اور اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. عطار ہمارے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. عطار ہمارے زندہ باد. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی کا زندہ باد کہنا بھی مرحبا. کیا بات ہے, آج کل تو کلام بھی نیا آیا ہوا ہے عبدالحبیب بھائی کا. ماشاء اللہ زندہ باد ہے جی. بڑی زبردست شخصیت ہے. اللہ عبدالحبیب بھائی کو زندگی دے. حافظ صاحب عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو افراد بنانے والے لوگ ہیں. واہ. اور یہ حافظ صاحب جس پر فضل ہوتا ہے نا اسی کو نصیب ہوتا ہے. کیا بات. کون چاہتا ہے اپنی کرسی کسی کو دے. آج جیسے حالات بنے ہوئے ہیں انداز لوگ بھائی عہدہ ہے, اختیار ہے, اتھارٹی ہے تو میرے پاس ہی رہے. لیکن عبدالحبیب بھائی کا جو انداز ہم نے دیکھا, دعوت اسلامی کے جو ہمارے مین سٹریم ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے اراکین شورا ہیں, ان کا انداز دیکھا کہ بھی سوٹیبل ورک کے لیے سوٹیبل پرسن مل گیا تو اس کو سوٹیبل پرسن کو وہ سوٹیبل ورک اس کو دے کر خود جو ہے وہ اگلے کام کی طرف بڑھ جائیں گے. واہ. یہ ایک مطلب بات دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارا یہ انداز ہے یہ ماشاءاللہ. اور کیا بات ہے. اور میں عبدالحبیب بھائی کے بارے میں اور کیا کیا بیان کروں, ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو سلامتی دے, رکن شورا کی اللہ خیر فرمائے, ان کی اولاد کی گھر بار کی بھی اللہ خیر فرمائے, آمین. اور ہمیں بھی اللہ یہ اچھے اعمال, یہ اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی ایک اور بھی محمود بھائی کا کلام بھی وہ بھی سنا دیں 2 اشعار اس کے بھی. جی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو, حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی, مدینہ دیکھیں گے. خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو, نظر کے سامنے
سار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے رانے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ جی واہ ماشاءاللہ، محمود بھائی کا کلام سنا ہے ہم نے، اور سفر تو جاری تھا، اور مدینے کا سفر بھی، امیر سنت کا تو سفر مدینہ کے ویژولز دکھائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے یہ وقت آئے کہ قافلہ پھر سوئے مدینہ یہ روانہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اللہ، مدینہ مدینہ۔ چلیں خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ علاج وغیرہ خلیل بھائی بتا رہے ہیں۔ آ جائیں خلیل بھائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سا بتا رہے ہیں خلیل بھائی، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ آنکھوں میں جیسے سرخی ہوتی ہے، سرخی لال پن جسے کہا جاتا ہے، یا جلن ہو تو، یا خارش ہو، یہ اس کا انشاءاللہ علاج، بہتر علاج انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ اس میں صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 چاسکو، نمبر 2 اس کے اندر ہے رسونت، اور نمبر 3 کالی زیری، اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر بہی دانہ۔ یہ تمام جو ہے 12 گرام لے لی جائیں، تمام چیزیں۔ اب اس کا کرنا یہ ہے، سب سے پہلے جس کو بھی آنکھوں کے جسے پرابلم ہوتی ہے جی، تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ آنکھوں کا معاملہ جو ہے نازک ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ چیک اپ وغیرہ کروا چکے ہیں تو اپنے طبیب کے مشورے سے آپ چاہیں تو یہ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آنکھوں سے بعض اوقات پانی بہتا ہے، یا آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، تو بعض اوقات کئی دواؤں سے نہیں جا رہی ہوتی، تو یہ دوا اگر لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے کوئی ایسا نقصان وغیرہ نہیں ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے چاسکو، یہ 12 گرام آپ نے لینا ہے۔ پھر ہے رسونت، چاسکو، جی، بعض چاسکو مطلب نام ہے، چاسکو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بعض لوگ چاکسو کہتے ہیں، کاف پہلے لگا دیتے ہیں، بعض لوگ سین پہلے لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ آپ لفظ درست بتا رہے ہیں، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے۔ جی جی، تو یہ اس کے لیے دوسری چیز ہے رسونت، یہ 12 گرام یہ بھی لینی ہے، کالی زیری یہ 12 گرام، اور بہی دانہ یہ 12 گرام۔ چاروں چیزوں کو لے کر آپ باریک پیس لیں،
اور صبح شام پانی کے ساتھ جو ہے 1-1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ آنکھوں میں جو سرخی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں لال پن جو ہوتا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ یہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی، اگر بچوں کو دینا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو لے کر آپ، جیسے یہ 12 گرام ہے، تقریباً یہ بنے گی 50 گرام کے آس پاس، 48 گرام، تو پھر اس کو آپ تقریباً آدھا پاؤں شہد کے اندر شامل کر لیں، اور پھر بچوں کو جو ہے اگر دینا ہو تو آدھی چمچ شہد میں ملا کے اس طرح سے اس کو پورے پہلے مکس کر لیں، پھر آدھی چمچ عمر کے حساب سے یا 1/4 چمچ بچوں کو دی جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نزلے زکام وغیرہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جی کہ اس میں ایک جوشاندہ عرض کر رہا ہوں، وہ جوشاندہ جو ہے جیسے بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، اس طرح کے معاملات میں، بالخصوص جو انہوں نے کہا کہ نزلہ ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں تو پھر آتی ہی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر چند دن اس کو ہفتہ بھر استعمال کر لیں بنا کر تو انشاءاللہ بہت ہی مفید ترین یہ جوشاندہ ہے، اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ہے گل بنفشہ، یہ آپ نے اس کی مقدار بھی میں عرض کرتا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر ہے گل زوفہ، زوفہ کے پھول ہوتے ہیں، اور پھر ہے خاک سیر، اور پھر ہے اس کے اندر اناب، اور نمبر 5 دار چینی، اور نمبر 6 ادرک تازہ، اور 7ویں چیز ہے اس کے اندر انجیر۔ ساتویں چیز ہے انجیر، تو ان کی مقدار بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ گل بنفشہ یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام، گل زوفہ یہ بھی 6 گرام، اور خاک سیر ہے یہ بھی 6 گرام، اور اناب کے جو دانے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر لینے ہیں 6 عدد ہی شامل کر لیں، 6 دانے، 6 دانے، ٹھیک ہے جی۔ اور دار چینی ہے یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 3 گرام، اور ادرک جو تازہ ادرک ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے تقریباً 3 گرام، انجیر آپ نے لینی ہے اس کے اندر 3 عدد، نزلہ کھانسی کا یہ جوشاندہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے گل بنفشہ 6 گرام، گل زوفہ 6 گرام، خاکسید 6 گرام، اناب 6 دانے، اور دار چینی 3 گرام، تازہ ادرک لینی ہے 3 گرام، اور انجیر جو ہے یہ 3 عدد۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے ابالیں، اور جب پک کر 1 گلاس پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر جو ہے اس میں آپ نمک ملا لیں یا چینی، نمک کی حاجت نہیں ہے، اس کے اندر چاہیں تو آپ تھوڑا سا شہد ملا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب پک کر 1 گلاس یا پونا گلاس پانی رہ جائے، 1/4 گلاس یا آدھا گلاس بھی چلے گا، آدھا گلاس رہ جائے پک کے، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بغیر شہد کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے گلاس پانی پہلے ڈالیں گے؟ 2 گلاس۔ 2 گلاس کا جب ایک رہ جائے، آدھا گلاس رہ جائے، تو پھر اس کو چھان کر جو ہے شہد ملا لیں یا ویسے ہی اس کو پی لیں، تو انشاءاللہ نزلہ کھانسی وغیرہ جن لوگوں کو بار بار ہو جاتا ہے تو مستقل ہفتہ بھر اس کو استعمال کر لیں تو فائدہ ہوگا۔ پھر یہ جب ایک دفعہ استعمال کر لیں تو اس کو پھینکیں نہ، پھر اس کے اندر دوبارہ 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو دوبارہ رکھ دیں۔ اس کو صبح استعمال کیا تو پھر شام کو دوبارہ اس کو اسی طرح سے پکا لیں، اور پھر اس کو استعمال کر کے پھر یہ دوائیں جو ہے آپ پھینک دیں۔ تو انشاءاللہ نزلہ ہے، زکام ہے، گلے کے اندر بعضوں کا تکلیف ہوتی ہے، تو ان سب بخار ہوتا ہے، تو ان سب معاملات میں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو آپ چاہیں تو تھوڑا 2 چمچ جو ہے 2 گھنٹے بعد استعمال کروائیں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو لگتا ہے امیونٹی بھی بڑھائے گا، جیسے اس میں ادرک بھی ہے، دار چینی بھی ہے، انجیر بھی ہے، گل زوفہ بھی ہے، تو یہ بندے کی امیونٹی جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا میرا خیال ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ جیسے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں جیسے کرونا وائرس وغیرہ کے حوالے سے، تو اگر یہ استعمال کی جائے تو اس امیونٹی سسٹم انسان کا بلڈ اپ ہوگا۔ اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں
جیسے کورونا وائرس کے اعتبار سے جو علامات ہوتی ہیں، تو کھانسی ہے، تو بخار ہے، تو گلے کی تکلیف ہوتی ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، تو ان تمام جو بھی اس کے علامات ہیں ان سب کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اگر اس کو بنا کر استعمال کرتے رہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز سے بچاؤ رہے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرونا وائرس کووڈ-19 بیماری سے بھی بچائے اور ہمیں اپنی امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچانا ہے. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. یہ جس طرح بتایا کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو انسان کی امیونٹی بڑھاتے ہیں، تو اس طرح ایک اور بھی اہم کام جو ہے وہ کیا جائے کہ جو تیز مرچ مسالے ہیں ان سے بھی بچا جائے، کہ ان کو کھانے سے بھی انسان کا طبیعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. لوگ بہت تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں، امان والحفیظ، اللہ کی پناہ. تو یہ بھی درست کام نہیں ہے. چلیں خلیل بھائی نے علاج ایک بتا دیا جی، یہ دیکھ لیں آپ، پھر اس پر ہم اینڈنگ ہی کر رہے ہیں آگے چل کے. جی یہ آخری علاج آپ سماعت کر لیں. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. آنکھوں کے گرد جن کے سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے جگر کی خرابی یا راتوں کو دیر دیر تک جاگنا، چکنائی والی چیزوں وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، قبض وغیرہ کا رہنا. تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے. تو اس کے ساتھ پھر آپ یہ علاج کریں کہ افسنتین 12 گرام اور چاسکو 12 گرام، چاسکو دوبارہ آگے. تو اس کو آپ نے تقریباً 1 گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو کر رکھ دیں گرم پانی کے اندر. صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو مفید پائیں گے. باقی ہے کہ اور کھانے پینے پہ بھی توجہ دیں، جو جیسے انار ہے اور سبزیاں ہیں، دیگر فروٹ ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فائدہ. ماشاءاللہ. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی نے علاج بھی بتائے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ حضرت سعد بن ربیع کی سیرت پر کچھ آخری بات میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو حضور نے ان کا حال پوچھا وہ بھی بیان کیا جائے، اور جو پھر حضور نے ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر پر آ کر جو انداز اختیار کیا اس کی بھی بات کی جائے. خالد بھائی، عدنان بھائی، وسیم بھائی اس سے ڈالیں اپنا جی. سب عدنان بھائی کے لیے. اللہ اکبر. جی حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سلمان بھائی ایک تصور کیجئے کہ ایک کیفیت ایسی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور پر خود بھی بعض زخم جو ہے وہ آئے ہیں، لیکن اس حال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کا پوچھ رہے؟ فرماتے کوئی مجھے بتائے گا سعد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور حضرت محمد بن مسلمہ، مختلف روایات ہیں، یا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 نام ملتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک اٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں. گئے جا کے جہاں جو ہے وہ شہداء کے منور اجسام موجود تھے، وہاں دیکھا، ادھر ادھر بھالا، آواز دی، کوئی آواز نہ آئی، کوئی کچھ پتہ نہ چلا. انہوں نے اب ایک بات کہی، انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد تمہارا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہ فرماتے میں نے جیسے یہ کہا نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تیز تیز سانسیں لینا شروع کر دی، بڑے بڑے سانس لینا شروع کر دیے، اور فرمایا میں ادھر ہوں. اور پھر پوچھا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام سلامت ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سلامت ہے. فرماتے کہ اب مجھے مرنے میں کوئی دکھ نہیں رہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یا اور نبی پاک علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ سعد تم کیسے ہو. ایمان بھائی تصور کریں، بندے کی یہ کیفیت ہے اور پیغام یہ آ رہا ہے کہ سعد تم پر سلامتی بھی ہو، سلام بھی ہو، سعد کیسے ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہنا تھا؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر اجر اور ثواب اور بدلہ نصیب فرمائے جو کسی امت کی جانب سے اس کے نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا. آپ نے جو اللہ کا حکم تھا وہ ہم تک پہنچا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اب میری قوم سے ایک بات کہنا کہ اگر تم میں اتنی سکت، اتنی طاقت ہو کہ تمہاری آنکھ کی پتلی پھڑ پھڑا رہی ہو، تمہاری آنکھیں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہوں، اس حال میں تم ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تم میں اتنی جان بھی باقی ہو، اس کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچ جائے
تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم کوئی عذر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکو گے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہنا مجھے نیزوں کے 12 زخم آئے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 زخموں کا ذکر کیا، بعض میں ہے کہ 12 کا ذکر کیا، اور یوں جو ہے وہ آپ دنیا سے گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ انہوں نے یوں کہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی جانب منہ کیا اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، مولا تو حضرت سعد سے راضی ہو جا، تو اس حال میں ملاقات فرما کہ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْهُ، کہ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو راضی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا کی اور فرمایا کہ سعد دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ رسول کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع کا ذکر آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو سعد کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ اور 20 صحابہ کرام علیہ مردوان ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت سعد بن ربیع کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بہادری کا ذکر کیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ جب آپ ان کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ حضرت سعد کے اوپر تیر برس رہے تھے اور وہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے گھائل ہوئے، اور جب آپ یہ بیان کر رہے تھے تو گھر کی خواتین جو تھی نا ان کی رونے کی آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر فرمایا ایک اور جنتی شخص آئے گا، پھر حضرت عمر فاروق آئے، پھر فرمایا ایک اور آئیں گے، پھر حضرت علی المرتضی آئے، پھر کیا ہوا؟ یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ احد کا مارکہ، اس کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت رفت، ان کے جو کارنامے تھے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا۔ کتنا کھانا؟ صحابہ فرماتے ہیں ایک بندہ کھا لے یا 2 بندے کھا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، حضور نے ہاتھ رکھا کھانے پر، سرکار نے فرمایا خذو، فرمایا لو اس میں سے اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانا شروع کیا، سیر ہو گئے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تو کھانا اسی طرح باقی تھا۔ فرماتے پھر وہ سلسلہ جاری رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میٹھی کھجوریں، تر کھجوریں جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ سرکار علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بھی کھائیں حتیٰ کہ سیر ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیں شہدائے احد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک انداز ایسا جو ہے، اتنی عظمت والے ہیں یہ صحابی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی وفا، ان کی دین کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی